بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کے میری پوئٹری کا عنوان چراغ محبت ہے۔ چراغ محبت۔ معزز سامعین، اس کائنات میں زمین و آسمان کے بیچ میں ہر شے اللہ رب العزت کی حمد میں مصروف عمل ہے، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو رب تعالیٰ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ میں 2016 میں ٹلہ جوگیاں جہلم پہاڑ سے جب نیچے اتر رہا تھا تو مغرب کا وقت تھا، اور اچانک مجھے اپنے دائیں بائیں سے سرسراہٹ کی آواز آئی، اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ سرسراہٹ کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اچانک ایک عجب سے درخت پر میری نظر پڑی تو اس کے ہر پتے سے سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی، اور اس کی ہلکی سی گونج بھی تھی، اور وہاں مجھے سمجھ آئی کہ یہاں بھی رب تعالیٰ کی تسبیح ہو رہی ہے۔ اسی طرح چڑیاں، پرندے، طوطے، مینا، یہ تمام کے تمام رب تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اسی طرح نباتات بھی رب تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اسی طرح زمین پر رینگنے والے کیڑے بھی رب تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہمیں کائنات کے اس قدر وسیع، سسٹمیٹک اور مربوط نظام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایسا میکانزم نظر آتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ اس جہاں کو چلانے والی کوئی ہستی ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ ہم آسمان پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ چاند، تارے، بادل یہ بتلاتے ہیں کہ ہم بھی رب تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی غالباً حدیث ہے، کہ ہر روز سورج جب نکلتا ہے تو رب تعالیٰ کی اجازت سے نکلتا ہے، اور اسی طرح جب وہ غروب ہوتا ہے تو وہ خدا کے حضور سجدہ کرتا ہے، اور پھر وہ غروب ہوتا ہے، اور اسی طرح اسے طلوع ہوتے ہوئے بھی رب تعالیٰ کی اجازت چاہیے ہوتی ہے سجدے سے، اور اسی طرح غروب ہوتے ہوئے بھی اسے رب تعالیٰ کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ خدائے بزرگ و برتر کا سجدہ کرتا ہے۔ تو قدرت کا اس قدر مربوط نظام اس دنیا میں ہمیں جاری و ساری نظر آتا ہے۔ ہمیں بھی اسی مربوط نظام کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے۔ جب ہر شے رب کی تابعداری کر رہی ہے تو پھر انسان کو بھی اسی تابعداری اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے اول مقصد سے ہٹ کر ثانوی مقاصد میں مصروف عمل ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ تو یہ اشعار ہے: چراغ محبت۔ بے خودی کے عالم میں تجھ کو پاتا ہوں، صرف تیرے آگے جبیں جھکاتا ہوں، یہی درس ملا ہے پیغام مصطفیٰ سے، تیرے در سے لپٹ کر سارے عالم کو پاتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے وجود کا حاصل صرف تجھ سے تعلق ہے، توحید کے جلووں سے زندگی کو پاتا ہوں، میرے احساس
میری زباں پہ آ سکتے نہیں۔ خوشبو کی کیا شکل ہے تیری قدرت کو پاتا ہوں۔ زمیں کی گود میں نمو ہے شجر و ثمر، قطرہ باراں کا کیا دخل ہے تیری رحمت کو پاتا ہوں۔ غورِ آسماں سے یہ احساس ابھرتا ہے، کن کے عمل میں فیکون کو پاتا ہوں۔ ابر باراں حسن بکھیرے ہواؤں میں پھرتے ہیں، کہیں روح کا سفر نہ ہو مثل پاتا ہوں۔ دنیا مجموعۂ عمل جنت و جہنم ہے، نشہ دونوں کے باقی ہیں جب دنیا کو پاتا ہوں۔ ایک قطرہ محبت سے قائم ہے یہ جہاں، پیمانہ محبت میں جب رب کو پاتا ہوں۔ مثال محبت ایک چراغ کی سی ہے، چراغ جلاتا ہوں محبت کو پاتا ہوں۔ زمیں پر چراغ میرا والعصر کی تفصیل ہے، آسماں پہ چراغ تیرا الودود کو پاتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔